السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ محفل میں ہم نے 5ویں پارے کی تکمیل کی تھی. چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو. تو ویسے کسی کی برائی کرنا، کسی کے خلاف کوئی پبلک میں بات کرنا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن مظلوم جس پر کوئی ظلم ہوا اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز بلند کرے، اور مظلوم کی جو بد دعا ہے اس سے بچنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سیدھی باری تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے. عرش الہی اور مظلوم کی بد دعا میں کوئی درمیان میں کوئی حائل، کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو کسی پر ظلم کرنے سے آدمی کو 100 بار سوچنا چاہیے ظلم کرنے سے پہلے کہ اگر اس کی بد دعا لگ گئی اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے. اس کے بعد پھر اہل کتاب کا تذکرہ اختتام پر اب دوبارہ آ رہا ہے، اس سورہ نساء کے اختتام پر. پہلے تو کہا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اے نبی، اہل کتاب آپ سے اس بات کا سوال کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کروائیے. یہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جو کسی اور کو نظر بھی نہیں آتا، اور وہ آپ کو کچھ آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہے، آپ اس کو ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. بھئی ایسے ہونا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو باقاعدہ کتابیں دی گئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی کتابیں، آج بھی ہم نے سورہ اعراف میں الفاظ سنے، اخذ الالواح. تو ان کو ہم نے الواح عطا کی تھیں اور پھر انہوں نے وہ اٹھائیں اور پھر اپنی قوم کو جا کر پیش کی. تو وہ پتھر کی الواح، پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب تھی. تو اسی طرح کا مطالبہ یہ کرتے تھے کہ ایسی کوئی کتاب لے کر آئیں تو ہم مانیں کہ آپ پیغمبر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. نبی آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے کہیں بڑے بڑے مطالبات کیے تھے. فقالوا ارنا اللہ جہرا. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ہمیں اللہ کو کھلی آنکھوں دکھائیے، جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں مانیں گے. تو یہ تو ان کی گستاخیاں رہی ہیں. پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کا تذکرہ ہے، اور اس لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا اور سیدہ مریم سلام علیہا پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان پر بدکاری کا الزام لگایا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان پر لعنت کا سبب یہ بھی ہوا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. یعنی پورے ٹائٹلز کے ساتھ، پورے القابات کے ساتھ بڑے فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، معاذ اللہ. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وما قتلوہ، انہوں نے ہرگز انہیں قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، انہیں ہرگز سولی نہ دے پائے. ولکن شبہ لہم، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، کنفیوژن کا شکار ہو گئے، کسی اور کو سولی چڑھایا گیا. قرین قیاس یہ ہے. ہوا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو بات حقیقی اور یقینی ہے وہ یہ کہ یہود کے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو وہ ان کی دست برد سے محفوظ رہے. اب باقی آگے کیا ہوا، اس میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں. تو زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ کسی اور کو سولی دی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ مسیح علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، معاذ اللہ. ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، انہیں اس معاملے میں اشتباہ ہو گیا.
اور آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا، انہیں ہرگز بھی یہ قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، وکان اللہ عزیزا حکیم، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں ایک اشارہ ہے ان کے دوبارہ نزول کی طرف۔ دو تفسیریں ممکن ہیں اس آیت کی، اس اعتبار سے دو ترجمے ممکن ہوں گے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ جو موتِهِ میں آخر میں ہو ضمیر پروناؤن آ رہا ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ پیچھے کس ناؤن کو ریپلیس کر رہی ہے؟ اس میں دو آراء ہیں مفسرین کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہر شخص کی بات ہو رہی ہے، یعنی اہل کتاب کے ہر فرد کی بات ہو رہی ہے، کہ اہل کتاب میں سے ہر فرد کی موت سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح کر دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، نہ وہ معاذ اللہ کوئی جادوگر اور مرتد و واجب القتل تھے معاذ اللہ، نہ وہ کوئی خدا اور خدا کے بیٹے تھے، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ لیکن ظاہر ہے موت کے وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دوسری تفسیر بڑی دلچسپ ہے کہ موتی ہی میں ہو ضمیر جو پروناؤن ہے، اس کے لیے ناؤن بنایا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ اس میں امکان ہے اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی سے لے کر اور ان کے انتقال تک جو درمیان کا عرصہ ہے، اس دوران جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ یا تو ختم کر دیے جائیں گے، جیسے یہود وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے دجال کے ساتھ، اور باقی جو عیسائی ہیں ان کے سامنے تو عیسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں، وہ اصل حقیقت بتا دیں گے، تو عیسائیت مروجہ جو عیسائیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسلام ہی باقی رہے گا۔ تو یہ ایک امکان ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بھی بنیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو سود ہے، سود کی حرمت، یہ صرف اے مسلمانوں تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ حرمنا علیہم، ہم نے ان پر جو جو چیزیں حرام کی ان میں سے کیا ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کا سود لینا، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہود کی شریعت میں بھی سود منع تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا تھا کہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ جو جینٹائلز ہیں، گویمز ہیں، غیر یہود ہیں، ان پر ظلم کرنے پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، تو ان سے ہم سود لے سکتے ہیں۔ آپس میں جو مذہبی یہودی ہے وہ کبھی دوسرے یہودی سے سود نہیں لے گا، اس کو ظلم سمجھے گا، لیکن جو غیر یہود ہیں ان کے ساتھ سب جائز۔ پھر اس کے بعد حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی کا بڑا خوبصورت گلدستہ آیا ہے۔ فرمایا انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ پر اسی طرح وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد پیغمبروں پر کی تھی علیہ السلام، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی بھیجی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی اولادوں کے پاس، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور سیدنا عیسیٰ، سیدنا ایوب، سیدنا یونس، سیدنا ہارون، سیدنا سلیمان علیہم السلام کے پاس، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب عطا کی تھی۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت پر بالکل دو ٹوک انداز میں کلام کر دیا گیا۔ آیت نمبر 171 میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہودی اور عیسائیوں سے خطاب ہے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے آگے مت بڑھو، انتہاؤں پر مت جاؤ کہ ایک ان کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اور دوسرے نے ان کو کیا بنا دیا۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات مت کہو۔ وہ حق بات کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سلام علیہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اور وہ اللہ کا ایک کلمہ تھے جو اس نے سیدہ مریم سلام علیہا تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اس کی طرف سے خاص طور پر پیدا کی گئی۔ بس یہ ان کی حقیقت۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس اللہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، ہرگز مت کہو کہ تین خدا ہیں۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔
इन्नमा अल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह तो एक अकेला माबूद है। सुब्हानहु अन यकून लहू वलद, वो इस बात से बिल्कुल पाक है कि उसका कोई बेटा हो। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और ज़मीन में जो कुछ है वो सब उसी का है। ये एक रिकरिंग थीम है, कुरान मजीद में बार बार आती है। ये जिस ज़माने में ग़ुलामी थी ना, ग़ुलाम हुआ करते थे लोगों की मिल्कियत, तो उस ज़माने में भी ये कायदा था कि कोई शख्स अपने ज़ी रहम महरम का मालिक नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, वो आज़ाद है लेकिन उसका बेटा किसी का ग़ुलाम है, ठीक है। अब ये उसको ग़ुलामी से, अपने बेटे को ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए उसको ख़रीदता है, पैसे देता है। तो शरीयत का हुक्म ये लागू होगा कि जैसे ही ये ट्रांजैक्शन पूरी होगी और जैसे ही ये ख़रीदो फ़रोख्त मुकम्मल होगी, वो बेटा ख़ुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि बेटा होना और मिल्कियत होना, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एक साथ जमा नहीं हो सकते। कोई शख्स अपने बेटे का आका नहीं हो सकता, ठीक है। बेटा किसी बाप का ग़ुलाम नहीं हो सकता। तो कुरान मजीद बार बार बताता है, जैसे यहाँ का लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह की मिल्कियत है। जब सब अल्लाह की मिल्कियत है तो अल्लाह की मिल्कियत के साथ जो चीज़ अल्लाह की मिल्कियत हो वो अल्लाह का बेटा तो हो नहीं सकता। भाई बेटा तो बाप की जिन्स से होता है ना, तो अगर बाप खुदा है तो फिर बेटा भी खुदा होगा, माज़ अल्लाह। लेकिन बता रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो सब अल्लाह की मिल्कियत है, तो उसमें खुदाई का कोई इम्कान ही बाकी नहीं रहता। तो इब्नियत और मिल्कियत, बेटा होना और ममलूक होना, प्रॉपर्टी होना, ये एक साथ जमा नहीं होता। लिहाजा कायनात की हर शय चूँकि अल्लाह की मिल्कियत है, इसलिए कोई उसका बेटा नहीं हो सकता। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और सब की देखभाल के लिए अल्लाह काफ़ी। सूरतुल माइदा। सूरतुल माइदा का ज़माना नुज़ूल सन 6 हिजरी के लगभग है, और कुछ आयतें तो वो हैं जो सन 10 हिजरी में हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हो। इस सूरत को तकमील शरीयत की सूरत कहा जाता। जितने अहकाम इससे पहले सूरतुल बकरा में, सूरह निसा में हम देखते आए हैं, अब उनकी तकमील हो रही है। उनके आखिरी अहकाम वो सूरह माइदा में दिए गए। और इसमें फिर चूँकि तकमील शरीयत का मौजू है, तो साथ साथ शरीयत के अहकाम की तनफीज़ का मौजू भी है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मौजू भी है। हलाल और हराम के हवाले से बिल्कुल आखिरी अहकाम दिए गए। इसी तरह यहूद के हवाले से भी आखिरी कलाम एक तरह से यहाँ पर कर दिया गया, उनकी हर तरह की रेशा दवानियाँ खोल कर बता दी गई। मुनाफिकीन के हवाले से भी आखिरी कलाम आ रहा है, अगरचे बिल्कुल इख्तितामी कलाम सूरह तौबा में आएगा इन तमाम तबक़ात के हवाले से, जज़ाकल्लाह। लेकिन यहाँ पर भी सख्त तरीन वईदों के साथ और बिल्कुल खुल कर गुफ्तगू की गई है, यहूद पर भी और मुनाफिकीन पर भी। तो अहकाम की कसरत है इस सूरत में। इरशाद हुआ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, औफू बिल उक़ूद, अपने मुआहिदों को पूरा किया करो। सूरत का आगाज़ यहीं से हो रहा है, अपने वादों को पूरा किया करो, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा किया करो, अपने एग्रीमेंट्स को, मुआहिदात को पूरा किया करो। मज़ीद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम, तुम्हारे लिए वो चौपाए, वो जानवर हलाल कर दिए गए हैं जो मवेशियों में दाखिल या उनसे मुशाबे हों। चौपाए तो हर उस जानवर को कहते हैं जिस जो 4 हाथ पाँव पर चलता हो, लेकिन उनमें से हलाल कौन से किए गए हैं? जो मवेशियों में शुमार होते हैं। मवेशियों में कौन शुमार होते हैं? गाय है, ऊँट है, बकरी है, भेड़ है वगैरह, या फिर इनके मुशाबे हो जैसे नील गाय वगैरह, हिरन वगैरह। लेकिन गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम, ऐसा ना हो कि तुम ये शिकार करने वाले हो हालत एहराम। हालत एहराम में बर्री जानवरों का, ये आगे भी इस सूरत में मौजू आ जाएगा, ज़मीनी जानवरों का शिकार जायज़ नहीं है। हाँ, बहरी जानवर यानी मछली वगैरह का शिकार किया जा सकता है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है उसका हुक्म अता कर देता है। फिर आगे
جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینے کی۔ ولا الہدیہ، نہ ان جانوروں کی جو قربانی، جن کی قربانی حدود حرم میں خاص طور پر متعین ہوتی ہے۔ ولا القلائد، اور نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہوں۔ جن جانوروں کو حرم کی قربانی کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا ان پر علامت کے لیے چمڑے کا کوئی پٹا ڈال دیا جاتا تھا، تو کہا کہ یہ بھی چونکہ ان جانوروں کی نشانی ہے لہذا ان پٹوں کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ یہ سب چیزیں شعائر اللہ میں داخل ہیں، اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم اصول عطا کیا گیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دیکھو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرو، یہ بھی تعاون ہے۔ اور اگر کوئی نیکی اور تقوی کی بات کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو۔ تعصبات کا شکار مت ہو کہ یہ اور ہے اور میں اور ہوں۔ آج کے دور کا بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ دین کے جتنے بھی خدام ہیں، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے، ان میں محنت کرنے والے بعض اوقات اس خیال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اصل کام تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ کوئی اگر تبلیغ کے شعبے میں ہے تو اس کو لگے گا شاید اصل کام یہی ہے۔ کوئی تعلیم کے شعبے میں مدرسہ چلا رہا ہے، وہ کہے گا بھائی باقی سب چیزیں تو ثانوی ہیں، اصل یہ ہے۔ کوئی جہاد میں ہوگا وہ اس کو اصل کہے گا، کوئی خدمت خلق میں ہوگا کوئی اس کو اصل کہے گا۔ تو ابھی حالیہ جو بہت بڑی شخصیت جن کا انتقال ہوا، حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے دیکھو دین کے ان شعبوں کو کبھی بھی آپس میں ٹکرایا مت کرو۔ ہر شعبہ اپنی جگہ اہم ہے، ہر شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو اپنے اندر لیے ہوئے، اور تم یہ دکانداری مت کیا کرو کہ فلاں کی بھی دکان اگر کھل گئی اس علاقے میں تو میرا پروفٹ کم ہو جائے گا، یہ مت سوچا کرو۔ یہ دکانداری نہیں ہے، بلکہ یہ سوچو کہ وہ جو میرا بھائی دوسرے شعبے میں کام کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ہی تعاون کر رہا ہے، وہ میرا تعاون کرنے والا اور میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوں۔ تو باہمی تعاون کی فضا اور صورت بنانی چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور ظلم میں ہرگز تعاون مت کرو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ روک کر اس کی مدد کرو، یہ اس کے ساتھ تعاون ہے۔ اس کو آخرت کی سزا سے بچاؤ، اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اس ظالم کا ہاتھ روکو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس صورت میں بھی بار بار تقوی کا ذکر آئے گا کیونکہ احکام ہیں، احکام پر عمل کرنے کی اسپرٹ وہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے بار بار تقوی کا ذکر ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا۔ اگلی آیت میں پھر مختلف حرام کردہ اشیاء کا ذکر ہے، جو پہلے بھی 4 قسمیں گزر چکی۔ میتہ، مردار، دم مسفوح، وہ خون جو بہہ رہا ہو، جو بہہ کر نکلتا ہے جب ذبح کیا جاتا ہے، اور سور اور اس کا گوشت اور اس کی تو غیر ہر چیز ہی حرام ہے، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وقت ذبح۔ والمنخنقہ، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو۔ والموقوذہ، جو کسی جانور کے چوٹ سے مر کر ہلاک ہوا ہو۔ والمتردیہ، جو اوپر سے گر کر مرا ہو۔ والنطیحہ، جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو۔ مختصر یہ کہ ذبح کے علاوہ کسی اور صورت میں مرا تو وہ حرام ہے، چاہے وہ یہ بکری، گائے اور یہ ہرن وغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اعلان فرمایا جو آیہ مبارکہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ ڈیفائن ہو گیا ہے، اس میں اب کسی قسم کے رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ کہا بھی کون سی آیت؟ کہا یہ آیت، دین کی تکمیل کا اعلان، ٹھیک ہے، جو اس امت کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے جو شریعتیں آتی رہیں وہ وقتی تھیں، اپنے اپنے زمانے کے لیے تھیں، یہ قیامت تک کے لیے اور مکمل ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے عید کا ہی دن تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا نا، تو 10 ذوالحجہ جو ہے وہ یوم النحر عید کا دن ہی ہوتا ہے۔ کہا یہ عید ہی کا دن تھا جب یہ آیت ہمیں آتا ہوئے۔ اس کے بعد مزید کچھ حلال و حرام کے احکام بیان کرتے ہوئے نکاح میں حلت و حرمت کے حوالے سے ایک خصوصی حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 5 میں الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ یہود اصلاً ان کے ہاں بھی ذبیحہ ہے، جو ان کا شرعی حکم ہے گوشت استعمال کرنے کے لیے وہ ذبح ہی کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اگر واقعتاً انہوں نے ذبیحہ کیا ہو اور ذبح کے وقت واقعتاً اللہ ہی کا نام لیا ہو، ایسی صورت میں اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا۔ اسی طرح والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں حلال کر دی گئیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ موضوع سورہ بقرہ میں گزرا تھا کہ کسی مشرک عورت سے کسی مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ یہاں 2-3 باتیں مفسرین نے تفصیل لکھی ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور ان کی جو اجتہادی بصیرت تھی اس کو ظاہر کرنے والا ایک واقعہ آتا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ان اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے جو واقعتاً اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ آج کی طرح نہیں کہ ویسٹ کے اکثر لوگ ملحد ہوتے ہیں اور صرف رجسٹریشن کے لیے اپنے کارڈ وارڈ میں وہ کرسچینٹی یا جوڈیزم لکھ دیتے ہیں، پریکٹسنگ نہیں ہوتے، مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے اہل کتاب سے نکاح کی بات نہیں ہو رہی، جو واقعتاً اپنی شریعت پر عمل پیرا بھی ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہاں اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں ہے، تو ہر وہ چیز جس کی اجازت دی گئی ہو اس پر لازمی عمل کیا جائے ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ اجتہادی بصیرت تھی سیدنا عمر کی رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے گورنر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکتوب لکھا، فرمایا کہ میرا یہ خط پہنچتے ہی اسے طلاق دو۔ انہوں نے جواباً خط لکھا ہے امیر المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اجازت نہیں دی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط لکھا اور کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میرا یہ خط پہنچتے ہی اس کو طلاق دو، اور پھر وضاحت کی کہ اجازت تو دی گئی ہے لیکن تم ہو گورنر، تم ہو لوگوں کے لیے رول ماڈل، تم اگر یہ کام شروع کر دو گے تو یہ مسلمانوں کو ترغیب دلانے والی بات ہوگی، اور لوگ مسلمان خواتین کو چھوڑ کر اہل کتاب عورتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے، جس سے پھر اگر یہ چیز رواج پا گئی تو اگلی نسلوں کے ایمان کو خطرہ پڑ سکتا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے منع کیا، ٹھیک ہے اجازت موجود ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ جو خاص منصب اور رتبے پر ہوتے ہیں پھر ان کی ذمہ داریاں بھی پھر خاص ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی اہم بات کہی گئی، یہ دیکھیں یہ صورت کب نازل ہو رہی ہے، یہ مدینہ منورہ میں جب کہ یہود پوری طرح دب چکے تھے مسلمانوں کے آگے، بنو قینقاع نکال دیے گئے تھے، بنو نذیر نکال دیے گئے تھے عہد شکنی کی وجہ سے، بنو قریظہ کو غزوہ احزاب کے بعد ان کے 600 مردوں کو قتل کی سزا دی گئی تھی کہ انہوں نے غداری کی تھی غزوہ احزاب کے دوران، پوری طرح دب چکے تھے۔ اب اگر ان کی کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ ویسے بھی گھر میں مرد بڑا ہوتا ہے اور وہ یہودی ویسے ہی دب چکے ہیں، تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے وہ عورت، اور صحابہ جیسا پاکیزہ دور تھا، لوگوں کے اخلاق سے ویسے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ایک مصلحت پیش نظر تھی کہ ان کے ذریعے سے، اس نکاحوں کے ذریعے سے لوگ اسلام کی طرف آئیں، اور اس بات کا گمان غالب تھا کہ اگر کسی مسلمان مرد کا کسی اہل کتاب عورت سے نکاح ہوتا ہے تو آگے جو اولاد ہوگی وہ مسلمان ہوگی، اس بات کا غالب گمان تھا اس زمانے میں۔ آج اس صورتحال پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، آج معاملہ بہت مختلف،
آج پہلی بات تو یہ کہ لوگ عام طور پر اس رستے کو کیوں منتخب کر رہے ہوتے ہیں، وہ امریکہ میں گرین کارڈ بنانے کے لیے، ہاں، وہاں رہائش کے لیے، اور پھر وہاں جا کر سوڈان کے ایک بڑے عالم دین انہوں نے بڑی خطرناک بات فرمائی، کہا کہ ویسٹ میں جو لوگ جا کر سیٹل ہو گئے ہیں نا، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں، ورنہ جنرل رول یہ ہے کہ تیسری نسل تک اسلام باقی نہیں رہتا. مسلمان ہوں، وہاں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، تو عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ کہیں دوسری نسل کہیں تیسری نسل میں جا کر وہ اسلام سے تعلق بس واجبی سا رہ جاتا. تو جہاں مغربی ممالک میں جہاں ان کی ویلیوز کا غلبہ ہو، وہاں جا کر، اور ویسے بھی وہاں تو فیمنسٹ اور فیمنزم کا دور ہے آج کل، تو خواتین چڑھ کر بولتی ہیں ہر ایک کے اوپر. تو اگر ان عورتوں سے نکاح کیا جائے گا تو غالب گمان کیا ہے، آگے اولاد کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری مصلحتیں دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے. پھر وہی بات، جس شے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن وقتی طور پر مصالح کو، امت کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کسی حکم کے بارے میں وقتی طور پر کوئی بندش لگائی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں قحط پڑا، تو انہوں نے جو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، اس کو وقتی طور پر موقوف کر دیا. اب آپ کہیں چوری کی سزا تو اللہ نے بیان کی، اسی صورت میں آگے آ رہی ہے، یہ کیسے موقوف ہو سکتی ہے؟ اور یہ بدبخت ان پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے بھی ہیں. حالانکہ مسلمانوں کی مصلحت اس میں تھی کہ بھئی جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری ابھی نہیں کر سکتی کہ لوگوں کے جان مال کی حفاظت رہے اور لوگوں کی ضروریات، بنیادی ضروریات پوری ہوں، تو پھر ان کو سزا دینے کا بھی حق نہیں ہے. جب تک قحط رہا انہوں نے یہ سزا جاری نہیں کی. ٹھیک، تو یہ مصلحتیں ہوتی ہیں جس کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو اس پوری پس منظر کے ساتھ اس اجازت کو سمجھنا چاہیے. یقیناً اجازت ہے، لیکن ایسی صورت میں کہ نمبر ایک وہ واقعی اہل کتاب کی خواتین ہو، اور نمبر دو یہ کہ مصلحت یہ ہے کہ آگے جا کے گمان غالب ہو کہ اس کو اسلام کی طرف لا کر، اور آگے جو اولاد ہوگی اس کو مسلمان اولاد ہی بنایا جائے. جہاں اس بات کا امکان ہے وہاں 100 بسم اللہ. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں وضو کے فرائض بیان ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو. کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو. وضو کے 4 فرائض کا بیان آگے. سوال یہ ہے کہ یہ سورت نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری میں. ٹھیک ہے، نماز تو پہلے دن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی گئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نماز سکھائی، باقاعدہ وضو کرنا سکھایا، نماز سکھائی. اور پھر جو 5 نمازوں کا پورا سلسلہ ہے وہ معراج کے موقع پر عطا ہوا. لیکن وضو کے فرائض جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے سن 6 ہجری میں جا کر، یعنی 13 سال مکے کے اور 6 سال مدینے کے، 19 سال بعد. تو اب جو لوگ کہتے ہیں بس قرآن ہی ہے اور کچھ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کچھ نازل نہیں ہوا اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ اس سوال کا کیا جواب دیں گے کہ کیا 19 سال تک لوگ بغیر وضو کی نمازیں پڑھتے رہے؟ وضو کے فرائض تو اب بیان ہو رہے ہیں 19 سال بعد. تو معلوم ہوا کہ نہیں، وضو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا تھا. بھئی کہاں سکھا دیا گیا تھا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، جو پھر حدیث میں محفوظ ہوئی. اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا، قرآن جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی گئی. قرآن جیسی ایک اور چیز، تو قرآن اور اس دوسری چیز میں مماثلت کیا ہے، سملیرٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ دونوں وحی کے قبیل سے ہیں. ایک وحی متلو ہے، وہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ وحی ہے، اور ایک وحی غیر متلو ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ حدیث میں محفوظ ہے. تو یہ اس کے لیے ایک دلیل بنتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل و قسط کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو. قوام، ہر وقت، جیسے مستعد، جیسے لشکر ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ بس آرڈر ملے اور حملہ ہو، ایسے ہر وقت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہو.
शुहदा बिलक़िस्त, और इंसाफ की गवाही देने वाले बनकर खड़े हो जाओ। अदल व क़िस्त, ठीक है। अच्छा, इंसाफ और अदल व क़िस्त इन अल्फाज में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। आमतौर पर हम सिनोनिम्स के तौर पर, मुतरादिफात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना भाई। इंसाफ का मतलब है निस्फ, निस्फ से है ना, निस्फ हाफ को कहते हैं, आधे को कहते हैं। तो आधा, अगर दो आदमी है, एक चीज़ है, आधा आधा दोनों को दे दो, ये इंसाफ हो गया। लेकिन हर जगह इंसाफ करना आदल नहीं होता। अगर किसी की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी की ज़रूरत कम है, तो वहाँ भी आधा आधा दे देना, ये आदल नहीं होगा, ठीक है। तो कुरान मजीद ने ज़्यादातर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो आदल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या क़िस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और मुक़सित, आदल करने वाला, क़िस्त करने वाला, इनके बारे में बार बार कुरान में आया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला अदल व क़िस्त पर अमल करने वालों को पसंद फरमाता। तो इस्लाम की नुमाया तरीन खसलतों में से, इस्लाम की जो चंद पहचान वाली खसलतें हैं ना, जिनसे इस्लाम को पहचाना जाता है, उनमें से है आदल। जैसे एक हया है, एक तकवा है, इसी तरह एक आदल है। ये इस्लाम की नुमाइंदा सिफात में से एक सिफत। हर जगह आदल करने का हुक्म दिया गया। सूरह निसा में भी ये मजमून आया, वहाँ हमने वक्त की कमी की वजह से छोड़ दिया था। यही आया वहाँ ज़रा सी तरतीब के फ़र्क के साथ आई थी। वहाँ आया था कि देखो, आदल करो, चाहे ये आदल करना खुद तुम्हारे खिलाफ जाए, चाहे इस आदल करने से तुम्हें, तुम्हारे क़राबतदारों को, रिश्तेदारों को, वालदैन को नुकसान पहुँचे, तब भी आदल करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम नाइंसाफ़ी करो। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आदल करो, यही बात तक़वा के ज़्यादा करीब। तो वहाँ कहा था किसी की मोहब्बत तुम्हें आदल करने से ना रोके, और यहाँ कह रहे हैं किसी के दुश्मनी तुम्हें आदल करने से ना रोके। दोनों हालतों में आदल करना है, चाहे अपने खिलाफ जा रहा हो या अपने, या किसी को और को, दुश्मन को फ़ायदा हो रहा हो। इसके बाद एक अहम मजमून है जिससे एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है, जो आज के ज़माने में फैलाई गई है। ये जब फ़लस्तीन का मसला दोबारा ताज़ा हुआ था ना 7 अक्टूबर के बाद, मसला तो बहुत पुराना है, लेकिन हमारा मसला है, हम हर कुछ अरसे बाद भूल जाते हैं उस मसले। फिर वहाँ के कोई मुजाहिदीन को ऐसा कारनामा करते हैं कि फिर लोगों के सामने वो मसला अपनी पूरी अहमियत के साथ, आबोताब के साथ रोशन हो जाता। तो जब जब ये मसला दोबारा ताज़ा होता है तो एक बहस छिड़ जाती है हमारे यहाँ। सहूनी तो करते ही करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमानों में ये बहस छिड़ जाती है। और वो ये कि जनाब, ये जो अर्ज़ मुक़द्दस है ना, अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन का इलाक़ा, ये तो पूरा का पूरा अर्ज़ मुक़द्दस, ये तो अल्लाह ताला ने यहूद को वादा करके अता कर दिया था। तो यहूद का जो हक़ है अर्ज़ मुक़द्दस पर, वो नस्ली भी है और मजहबी भी है। ये तो सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा होता है, और अल्लाह माफ़ फरमाए हमारे यहाँ भी कुछ लोग इसका शिकार हो जाते हैं। और मज़ीद अफसोस की बात यह है कि कुछ मजहबी तबक़ात इसका शिकार हो गए, मजहबी तबक़ात वो भी इसका शिकार हो गए, कि भाई उनका तो नस्ली हक़ भी है, उनकी हज़ारों साल से वहाँ नस्ल है उनकी, और जनाब उनका तो मजहबी हक़ भी है। हालांकि दोनों बातें बिल्कुल बातिल, दोनों बातें बातिल। कैसे? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि यहूद का नस्ली हक़ है, तो ये सवाल पैदा होता है कि यहूद किसकी औलाद है? बनी इसराइल किसे कहा जाता है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को ना। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे। वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश क्या है? वो तो इराक़ से आए थे, ठीक है। और आज जो मकबूजा फ़लस्तीन है, उसका एक इलाक़ा है जिसको कुदूम कहा जाता है। कुदूम, उसको कुदूम इसलिए कहा जाता है कि वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हुए थे। फिर एक इलाक़ा है जिसे खलील कहा जाता है, ठीक है, जहाँ सैयदना, वो हज़रत इब्राहीम ही की तरफ निस्बत है, खलीलुल्लाह थे अलैहिस्सलाम, जहाँ उन्होंने सैयदा सारा सलाम अलैहा से निकाह करके और फिर वहाँ सेटल डाउन हुए थे, अपने बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया था। तो वो तो इराक़ से आए थे। वहाँ के जो कदीमी बाशिंदे थे वो तो पहले से वहाँ रह रहे थे।
اور اس وقت جو وہاں پر فلسطینی عرب مسلمان آباد ہیں، فلسطینی لوگ ہیں، انڈیجنس ہیں اس علاقے کے، وہ ہیں اصل میں جن کی نسل ہزاروں سال سے وہاں ہے۔ یہ یہود اگر واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی نسل والے یہودی ہیں جو اس وقت صہیونی ریاست میں ہیں، تو بھی یہ لوگ عراق سے آئے تھے، باہر کے ہیں، امیگرنٹس ہیں۔ اور ابھی جو یہودی ہیں جتنے صہیونی ریاست میں، یہ نیتن یاہو اور جو بڑے بڑے ان کے سارے ہیں، یہ تو سارے پولش امیگرنٹس ہیں، یہ تو پولینڈ سے آئے ہوئے ہیں، یورپ سے آئے ہوئے ہیں، آشکنازی جیوز جو کہلاتے ہیں۔ ان کا تو ویسے بھی نسلاً کوئی تعلق نہیں ہے یہود سے، تو غاصب ہیں یہ لوگ۔ تو وہ نسلی والی بحث تو بالکل صاف ہو گئی، اس کا تو پتہ ہی کٹ جاتا۔ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جناب ان سے تو مذہبی ان کا حق ہے، ان سے تو وعدہ کیا گیا اس علاقے کا۔ اور یہ جو ابھی ہم رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، بلکہ آگے ایک رکوع آئے گا، اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ارض مقدس کے وعدے کی ایک شرط مقرر کی تھی۔ آگے اس بات آ رہی ہے اسی سورہ مائدہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ واقعی یہ بات ان سے کہی گئی تھی، لیکن یہ جو اللہ نے لکھ دی تھی ان کے لیے، یہ ایک وعدے کے ساتھ مشروط تھی۔ وہ وعدہ اس آیت میں آ رہا ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور صاف واضح ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو جب یہ وعدہ پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا بھی ان سے وعدہ ختم ہو گیا، جو ان کے لیے ارض مقدس لکھ دی گئی تھی وہ وعدہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ وعدہ کیا ہے جو اللہ نے ان سے کیا؟ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے۔ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا ایک نگران مقرر کیا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط ہے 5 باتیں پوری کرنی ہوں گی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کو نوٹ کریں، صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں تھا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، رسول کی جمع پلورل استعمال ہوا، میرے تمام رسولوں پر ایمان لائے، جن میں جناب رسول اللہ بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم نے میرے تمام رسولوں کا عزت کے ساتھ ساتھ دیا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو بہترین قرض دیا، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، تو میرا تم سے وعدہ ہے کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا، تم سے برائیاں دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اسی کے ذیل میں پھر اگلے رکوع میں یہ وعدہ بھی کہ ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، وہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی گئی۔ تو وہ وعدہ اس وعدے کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ یہود نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، کم سے کم اس ایک شق کی تو خلاف ورزی کی ہے۔ تو جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، مشروط وعدہ تھا۔ تو مذہبی حق بھی ان کا اگر تھا تو وہ بھی ساقط ہو چکا، وہ بھی ختم ہو چکا۔ اور معراج کا واقعہ تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بدبختوں کو ان کی بار بار کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی کتابوں میں تحریف، اللہ کی شان میں گستاخیاں، حضرات انبیاء کو شہید کرنا، انبیاء کے پیروکاروں کو شہید کرنا، اور جو ان کے سارے جرائم گنوائے گئے، ان بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا اور ارض مقدس کی تولیت مسلمانوں کے حوالے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب پہلے مکے سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، تمام انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی۔ ایسا مقدس اجتماع پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہوا۔ ارض مقدس کی یہ شان ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا، نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب ارض مقدس بھی مسلمانوں کے حوالے ہے۔ تو دینی حق بھی اگر بنتا ہے تو مسلمانوں کا بنتا ہے، اور نسلی حق بھی بنتا ہے تو اس وقت جو وہاں مسلمان آباد ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد وہی اگلا رکو جس میں موسیٰ علیہ السلام جب ان کو مصر سے لے کر آئے تھے تو اس وقت کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں کئی انبیاء بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا۔
تو پہلی مرتبہ نبوت اور بادشاہت جمع ہوئی ہے تو بنی اسرائیلی پیغمبروں میں ہوئی. سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یہ جو ارض مقدس آتا ہے قرآن میں بار بار، جیوگرافکلی اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے؟ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک تصور ہے صہیونیوں کے ہاں گریٹر اسرائیل کے نام سے، اس کا میپ جاری ہوتا ہے باقاعدہ، سرچ کریں گے بہت سہولت سے مل جائے گا. وہ میپ اگر اس پر آپ غور کریں تو شمالی افریقہ، نارتھ افریقہ میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں دریائے فرات تک درمیان کا یہ پورا حصہ، جیسے آج کل کی اصطلاح میں مڈل ایسٹ یا الشرق الاوسط یا مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، یہ پورا علاقہ جس میں کون کون سے ممالک آ گئے؟ مصر کا کچھ حصہ آ گیا، یہ جو پورا سینائن پیننسولا ہے نا، صحرائے سینا، ٹھیک ہے، یہ مصر اور فلسطین کے بارڈر پر یہ جو پورا علاقہ یہ پورا آ گیا، اس میں پورا فلسطین، پورا لبنان، پورا شام جو آج شام ہے، ٹھیک ہے، جس کو ببلیکل لینگویج میں ایک لفظ ابھی ذہن میں تھا نکل گیا، لیوایتھن یا لیویٹکس ایسا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے جو گریٹر شام کے لیے استعمال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شام کا علاقہ تھا نا، اس میں یہ سارے ممالک شامل تھے، فلسطین، لبنان اور شام جو آج جو ملک شام ہے، سیریا جسے سوریا جسے کہا جاتا ہے، ترکی کا بھی جو جنوبی ساؤتھ کا حصہ ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، پھر عراق کا دریائے فرات سے اس طرف کا جو مغرب کا حصہ یہ پورا اس کا حصہ، ٹھیک ہے، نیچے سعودیہ کا بھی کچھ حصہ وہ اس کا حصہ بنتا. بلکہ یہودیوں کا تو کلیم ہے کہ ہمارے 3 قبیلے مدینے میں بھی آباد تھے، وہ مدینے کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا آبائی علاقہ ہے. خیبر تو انہیں بھولتا نہیں ہے، جو ذلت اور رسوائی ان کی ہوئی تھی، تو وہ خیبر بھی ان کے دل میں ایک وہ تیر ہے جو چبھا ہوا. تو یہ سارے علاقے اس پر وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں ہماری حکومت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ارض مقدس کا یہ تصور ہے، یہ پورا علاقہ ارض مقدس کا حصہ ہے، اور جس میں سے بیت المقدس کا علاقہ وہ کمپاؤنڈ ہے جہاں مسجد اقصی ہے، باقی یہ پورا علاقہ ارض مقدس کہلاتا ہے. تو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی. اس کو مقدس کیوں کہا جاتا ہے بار بار؟ روحانی اعتبار سے بہت مقدس، انبیاء کا مسکن ہے، کئی لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں وہاں. اور اسی طریقے سے دنیاوی نعمتیں بھی بہت ہیں، زیتون، ٹھیک ہے، اور انجیر اور نہ معلوم کیا کچھ. یہاں کا پانی انتہائی میٹھا، زمین انتہائی زرخیز، کئی اعتبارات سے دنیاوی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال علاقہ ہے. قوم نے کیا کہا؟ چونکہ کئی صدیاں ان پر فرعون کی غلامی میں بیتی تھیں، فرعونوں کی غلامی میں، تو کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس بستی میں ایک قوم ہے بڑی ظالم و جابر، بڑی طاقتور، جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے، عمالقہ، اور آج کل بھی وہ بائبل کا حوالہ بہت چل رہا ہے، ایمیلک جس میں کہا جاتا ہے، اور یہ یہودی اس کو پیش کرتے ہیں. ہمیں تو حکم دیا ہے کہ عمالقہ کو، ان کے مردوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے جانوروں کو، ان کے گدھوں کو، سب کو ختم کر دے. اور یہ بائبل کا ریفرنس پیش کیا تھا نیتن یاہو بدبخت نے جب یہ قتل عام مسلمانوں کا اس دفعہ جو شروع ہوا کہ ہم تو اسی اپنے کتاب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پر تو ایک بڑی جابر قوم آباد ہے عمالقہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قوم عاد سے کوئی نسلی تعلق تھا ان کا، تو بڑے دیو ہیکل قسم کے لوگ ہوتے تھے، قد و قامت بہت ہوتا تھا. اور وہ جو بعد میں جا کے کئی 100 سال بعد جا کے حضرت طالوت کی جنگ ہوئی تھی جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، وہ جو جالوت تھا وہ بھی اسی قوم میں سے. تو یہاں تو بڑی ظالم اور جابر قوم ہے. تو وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک یہ لوگ یہاں سے نہیں نکلتے ہم تو اس بستی میں داخل نہیں ہوں، ہم ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں. وَإِن يَخْرُجُوا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہ اگر نکلیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تب ہم داخل ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے 2 ساتھی تھے جن کو بعد میں نبوت بھی ملی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام.
ان دو کا پھر مفسرین فرماتے ہیں اگلی آیت میں ذکر ہے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا، بعد میں نبوت بھی عطا کی، انہوں نے قوم کو سمجھایا، ادخلوا علیہم الباب، تم ان پر چڑھائی کر کے بس شہر کے دروازے میں تو داخل ہو جاؤ، صرف داخل ہونے کا مطالبہ ہے، کوئی جنگ ونگ کرنے کا مطالبہ نہیں، بس صرف ایک مرتبہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بس تم ہی غالب ہو جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ لیکن قوم نے پھر وہی جواب دیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک یہ قوم ظالم جابر قوم یہاں آباد ہے ہم تو ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے، فاذهب انت وربك فقاتلا، بس آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے۔ یہ بدبخت قوم عادی ہو چکی تھی معجزات کی، ہر کام معجزے سے ہو جاتا، سمندر بھی پھٹ گیا تھا معجزے سے، صحرا میں معجزے سے بادل کا سایہ بھی ہو گیا تھا، معجزے سے منو سلوا بھی نازل ہو رہا تھا، معجزے سے پتھر پر عصا مارا تو پانی بھی مل گیا، تو یہ کام بھی آپ اپنے عصا سے کر دیجئے، جائیے اور ان لوگوں کو شکست دے دیجئے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ انا ہا ہونا قاعدون، جب تک آپ یہ کام کر رہے ہیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ گویا یہ جو انہیں موقع دیا گیا تھا کہ ارض مقدس پر واقعی اپنا کلیم قائم کر لیں، اس موقع کو بھی انہوں نے ضائع کر، تو اب تو کوئی کلیم بنتا ہی نہیں ہے یہود کا ارض مقدس پر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، یعنی ایسے بدبخت ہیں کہ اپنے پیغمبروں کو اپنے خلاف بد دعا کرنے پر مجبور کیا ہے نا، کہا کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب میں اپنی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی جان کے علاوہ اور کسی کا اختیار نہیں رکھتا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس اب ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دیجیے، بس بہت ہو گیا، اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم۔ تو بہرحال رسول جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، رسالت کا معاملہ خاص ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ قوم کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو یہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، رہے تو ساتھ ہی، لیکن ایک بات اللہ نے فرما دی، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک ان پر یہ سرزمین حرام کر دی گئی، یتیہون فی الارض، یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے۔ صحرائے سینا میں صبح کو یہ قافلے کی صورت میں چلتے تھے ایک خاص ڈائریکشن میں، یہ صحرائے سینا کی حدود سے باہر نکلنے کے لیے، شام ہوتی تھی رات ہوتی تھی تو پڑاؤ ڈال دیتے تھے، سو جاتے تھے، اگلے دن جب اٹھتے تھے تو پھر وہیں ہوتے تھے جہاں سے شروع کیا تھا، 40 سال تک ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا، اور منو سلوا نازل ہوتا رہا، اس سزا میں بھی ان پر اتنی عنایت ہے کہ منو سلوا نازل ہو رہا تھا، اور لباس خود بخود بڑا ہوتا رہتا تھا، جیسے جیسے آدمی کا قد بڑھتا تھا لباس بڑا ہوتا رہتا تھا، پانی جو ہے وہ وافر ہے، اور یہ سزا میں بھی ان پر یہ انعامات، لیکن بہرحال ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، اور یہ اسی تناظر میں ہے کہ دیکھو یہ تمہارا جو مسئلہ ہے نا، یہود کا سارا مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ حسد، یہ آخری پیغمبر عربوں میں کیسے آ گئے، غیر یہود میں آخری پیغمبر ہونے کا شرف کیسے آ گئے؟ کہا جا رہا ہے جو انسانیت کا سب سے پہلا قتل تھا اس کی بنیاد بھی یہی حسد تھی۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، حابیل و قابیل جن کے نام آتے ہیں۔ حابیل علیہ السلام بہت نیک سیرت، قابیل حسد کا شکار ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان پر ذرا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبول ہونے کی علامت کیا ہوتی تھی؟ پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی۔ آج تو اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہماری نیتیں اور ہماری جو عبادات کی قبولیت ہے نا وہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ کیا رسوائی ہوتی۔ وہاں باقاعدہ پتہ چلتا تھا، طریقہ یہ تھا جو چیز بھی اللہ کے رستے میں قربان کرنی ہے اس کو ایک میدان میں رکھا جائے۔ تو حضرت حابیل جو ہے وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، انہوں نے ایک بکری قربان کر کے ایک میدان میں رکھ دی۔ قابیل جو ہے یہ کھیتی باڑی باغبانی وغیرہ کرتا تھا، اس نے کو پھل وغیرہ لا کے رکھ دیے، ایک میدان میں لا کے رکھ دیے۔ جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی آسمان سے آگ برستی تھی اور اس کو جلا کر ختم کر دیتی، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قبول ہو گئی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی، سامنے نظر آ گیا، وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ اور بھی کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں ساتھ، وہ حسد کا شکار ہو، اس نے کہا قال لاقتلنک،
کہنے لگا اپنے بھائی سے میں تو ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے کیا کہا؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، بڑا پیارا جواب دیا، بھائی اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تمہارا مسئلہ ہے نا، تم اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو، جو کرنا ہے کرو، میرا اس سے کیا تعلق؟ اللہ تو صرف تقوی والوں کی قربانیاں قبول کرتا۔ تو دین کے مختلف شعبوں میں جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ دین قربانی مانگتا ہے، لیکن قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ تقوی والوں کی۔ تو تقوی بنیادی ذوق عبادت، طہارت، باطنی پاکیزگی، یہ ضروری ہے کسی بھی شعبے میں آدمی دین کی خدمت کر رہا۔ تو قبولیت تبھی آتی ہے جب آدمی تقوی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف۔ پھر کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تو اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے، تمہیں مجھے مارنا ہے مار دو۔ پھر کیا ہوگا؟ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں میں پکڑے جاؤ۔ تم مجھے قتل کرو گے معصوم ناحق تو میرے بھی سارے گناہ تمہیں ٹرانسفر ہو جائیں گے، تو سو بسم اللہ، میرے لیے تو نجات کا ذریعہ، جو کرنا ہے کرو، اور پھر جہنمیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا یہی بدلہ۔ فطوعت له نفسه قتل اخی فقتل، تو اس کے نفس نے اس کو آخر کار آمادہ کر ہی دیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، تو اب لاش کے ساتھ کیا کرے سمجھ ہی میں نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین پر کھود کر اپنے کسی مردہ کوے کو دفنا رہا تھا، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، اب قیامت تک جتنے قتل ناحق ہوتے رہیں گے سب کے گناہ کا ایک حصہ قابل کو ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سب اچھی طرح جانتے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں رہتی کہ گناہ بھی جاری ہوتا ہے۔ غلط کام کی ریت ڈال دی، غلط کام کی عادت ڈال دی لوگوں میں، غلط کام انٹروڈیوس کر دیا لوگوں میں، تو اب جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس طریقے پر جو طریقہ انٹروڈیوس کیا گیا، جس نے انٹروڈیوس کیا اس کو قیامت تک اس کے نام اعمال میں لکھا، مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا۔ خطرناک بات۔ اس کے بعد چند شرعی حدود کا بیان ہے۔ حدود کسے کہتے ہیں؟ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند سزائیں جو اللہ نے خود مقرر فرما دی کہ اگر وہ جرم ثابت ہو جائے ایک مرتبہ اس قانون شہادت کی بنیاد پر جو شریعت بیان کرتی ہے، یا کوئی مجرم خود آ کر اقرار کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا، دو صورتیں ہوتی ہیں جرم کو ثابت کرنے کے لیے، یا گواہوں سے ثابت کیا جائے اور یا پھر کوئی خود اقرار کر لے۔ اگر ان جرائم میں سے کوئی جرم ہوتا ہے تو جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے اس کے سوا کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہاں ان کے علاوہ کوئی جرم ہے تو وقت کے قاضی کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جرم کی شدت کو دیکھے، مجرم کی کیفیت کو دیکھے، جرم کی نوعیت کو دیکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ کیا سزا دینی۔ لیکن یہ حدود ہیں، حدود حد کی جمع ہے۔ حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ، متعین کردہ، ثابت شدہ سزا ہے، یہی سزا ہو سکتی ہے اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ 5 قسم کے جرائم ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دی۔ زناکاری، اس کی سزا آ جائے گی سورہ نور میں۔ کسی پر بدکاری کا الزام لگانا اور ثابت نہ کر سکے آدمی، پھر حد قذف جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی سورہ نور میں آ جائے گی۔ 2 قسم کی چوریاں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ بڑی چوری جس کو حد سرقہ کبریٰ کہا جاتا ہے، جو ڈاکہ ڈالنا، ٹھیک ہے، باقاعدہ لوگوں کو اجتماعی طور پر راستے میں اور دن دہاڑے لوگوں کو لوٹنا، اور اس لوٹنے میں اگر ان کو قتل کرنا بھی شامل ہے تو اور شدید جرم، قتل کیا اور مال لوٹ لیا یا صرف مال لوٹ لیا، تو ڈاکہ ڈالنا، اس کی سزا یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر چند آیات کے بعد چوری،
جو چوری چھپے ہوتی ہے اور اس کی اپنے کچھ شرعی احکام ہیں، اس کی سزا یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو حد شرب خمر ہے، یعنی شراب نوشی کی سزا۔ تو یہ حدود ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان کی جو سزا متعین کی ہے شریعت نے وہ وہی سزا دی جائے گی اگر یہ ثابت ہو جائے۔ فرمایا، پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنی اسرائیل کو بتا دی تھی کہ ایک انسان کا قتل ناحق ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا۔ پھر فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کی ریاست سے لڑائی کرتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یعنی یہی ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچانا کھلے عام، ان کی سزا کیا ہے؟ 4 سزائیں بیان ہوئیں، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ 4 مختلف کیفیات میں 4 سزائیں ہیں جو متعین کی گئیں۔ پہلا یہ کہ ان یقتلوا، پہلی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ سزا اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی ڈاکہ ڈالے، مال لوٹنے کی نوبت نہ آئے لیکن وہ اس قافلے کے لوگوں کو، ان لوگوں کو قتل کر دے، تو کھلے عام لوگوں کے سامنے کسی کو قتل کر دینا، مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی، بس قتل کر کے فرار ہو گئے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری سزا او یصلبوا، یا سولی لٹکا دی جائے، سلیب دے دی جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ سزا اس صورت میں ہے کہ مال بھی لوٹا ہو اور قتل بھی کیا ہو، تو زیادہ سخت بات ہے نا، جان بھی گئی اور مال بھی لوٹا ہو، تو دونوں صورت اس کی جو سزا بیان ہوئی وہ کیا ہے کہ سولی پر چڑھا دیا جائے۔ سخت ترین اذیت ناک سزا ہوتی ہے، اذیت ناک ترین موت ہوتی ہے کہ وہ ایک کیل نما چیز ہوتی ہے، وہ یہاں گلے میں لٹکا دی جاتی ہے اور پھر پھانسی دی جاتی ہے، تو وہ کیل پھنس جاتی ہے گلے میں جا کے، اس طرح آدمی تڑپ تڑپ کے مرتا۔ یا پھر اگر قتل نہ کیا ہو، صرف مال لوٹا ہو، تو پھر تیسری صورت ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی رائٹ سائڈ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیفٹ سائڈ سے پیر کاٹ دیا جائے، یا لیفٹ سائڈ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، رائٹ سائڈ سے پیر کاٹ دیا جائے، اگر صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا۔ اور پھر چوتھی سزا، اگر نہ قتل کیا نہ مال لوٹا، صرف ابھی ڈرایا دھمکایا تھا کہ پکڑے گئے، تو او ینفوا من الارض، تو ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ زمین سے دور کرنے کا ایک مطلب جلا وطن کر دیا جائے، یا پھر قید میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ دونوں مطلب لیا گیا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں وہ لوگ اس سزا سے مستثنی ہیں جو تمہارے ان پر قابو میں لانے سے پہلے توبہ کر لیں، ابھی حکومت کی گرفت میں نہیں آئے اور خود توبہ طائب ہو کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو پھر معافی کا امکان ہے۔ فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو جان لو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس 1-2 آیات اور کر لیتے ہیں، جہاں وہ چوری کی سزا جہاں تک آ رہی ہے، پھر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35، اس کا حوالہ پہلے بھی آیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ تو سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دعا میں وسیلہ اختیار کرنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک، چاروں ائمہ کے نزدیک، جمہور امت کے نزدیک، بلکہ دعا کے آداب میں داخل۔ اگرچہ یہاں پر وسیلے کا ایک خاص مطلب بھی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں مفسرین نے بیان کیا، اور وہ کیا کہ وسیلے سے مراد ہر وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، یعنی نیک اعمال کو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے طور پر استعمال کرو۔ لیکن وسیلے کا ایک مطلب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا جب آدمی کرتا ہے، اس دعا کی قبولیت کے امکان میں اضافے کے لیے کسی چیز کو بطور وسیلے کے اختیار کرنا، اور وہ ایک تو سورہ اعراف میں انشاءاللہ آگے آ جائے گا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء حسنہ کو دعا میں وسیلے کے طور پر استعمال کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نیک اعمال کو دعا میں وسیلے کے طور پر استعمال کرنا،
اور پھر ایک تیسری صورت ہے جس پر بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، نیک افراد کو دعا میں وسیلے کے طور پر اختیار کر، اللہ فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں نیک بزرگ کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کر لے، اس طرح سے کہنے کو بعض لوگ شرک کہہ دیتے ہیں. بھائی یہ کوئی شرک ورک نہیں، دعا اللہ سے ہی ہو رہی ہے، اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے. آپ نے ایک صحابی کو اسی طرح دعا سکھائی باقاعدہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، بخاری شریف کی تعلیقات میں مذکور ہے کہ قحط کا موقع تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء ہوئی، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی گئی اور فوراً بارش ہو گئی. تو اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے گی. آگے جا کر چوری کی سزا بیان ہو گئی. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور چاہے مرد ہو یا عورت، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ہاتھ کاٹ ڈالو. یہاں اس آیت کو، ویسے تو بہت سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہاتھ کاٹ دو، کاٹ، لیکن ایک مثال دینے کے لیے کہ جدید زمانے میں لوگ قرآن سے کیسے کھیلتے ہیں معاذ اللہ. اب اس پر آدمی بعض سمجھ نہیں آتا کہ ہنسیں ان کی ان حرکتوں پر یا روئیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کیسا سلوک کرتا ہے. پچھلی صدی کا ایک شخص تھا جو تھا کمیونسٹ، مارکسسٹ تھا، سرخے جنہیں کہا جاتا، پوری قرآن کی تفسیر کر ڈالی، ٹھیک ہے، اور درس قرآن کے نام پر بہت مشہور ہوا لوگوں میں. علماء نے اس کی تکفیر بھی کی ہے، اس حد تک اس کی باطل جو نظریات تھے وہ اس حد تک پہنچے ہوئے تھے. اس آیت پر آ کر کہتا ہے یہ بیچارے مولویوں نے 1400 سال میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹوا دیے، سمجھ ہی نہیں آئی ان کو کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. بھائی یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ چور کا یہ والا ہاتھ، فزیکل ہاتھ کاٹ دو، یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے معاذ اللہ. قرآنی سزاؤں کو کیا کہہ رہا ہے؟ وحشیانہ سزا. یہ تو بڑی وحشیانہ سزا. بھائی اصل میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹ دو، مجازی کلام ہے، میٹافوریکل کلام ہے. چور کے ہاتھ کاٹ دو یعنی چوری کے ہاتھ کاٹ دو. بھائی چوری کے ہاتھ کیسے کاٹے جائیں؟ ایسی ویلفیئر سٹیٹ بنا دو کہ کسی کو چوری کی ضرورت ہی نہ رہے، تو چوری کے ہاتھ کٹ جائیں گے، کوئی چوری نہیں کرے گا، ہر ایک کو خوشحال کر دو تو بس چوری کے ہاتھ کٹ جائیں گے. وہی جو سارا سوشلسٹ مارکسسٹ پورا نظریہ ہے نا. اچھا، اور مزید یہ کہ یہ جو اس کا زمانہ بھی وہی تھا، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی نا، انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا گیا تھا، قومیہ لیا گیا تھا، سوشلسٹ ایجنڈا تھا پورا. تو اس نے اس کی سپورٹ میں اس آیت کو استعمال کیا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو، یعنی چوری کے ہاتھ کاٹ دو. تو اب دیکھو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑے چور کون ہیں؟ یہ فیکٹری کے مالکان ہیں، یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار، یہ چور ہیں نا ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے. ان کے ہاتھ کاٹ دو. ان کے ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے جو مینز آف پروڈکشن ہیں، فیکٹری ہے، کھیت ہے، باغ ہے، وہ ان سے لے کر قومی تحویل میں دے دی جائے. تو پورا سوشلسٹ ایجنڈا اس آیت سے برآمد کر کے، اور جناب وہ کہتا ہے یہ ہے اصل میں اس آیت کا مطلب. اب آپ دیکھیں کس طرح آدمی اپنے زمانے کے کسی نظریے سے متاثر ہوتا ہے، سمجھ یہ رہا ہوتا ہے میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اس خاص قسم کا چشمہ پہنا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز اسی رنگ میں اس کو نظر آتی. تو یہ قرآن تھوڑی کہہ رہا ہے، یہ تو اس شخص کی اپنی ساری حفوات ہیں اور بکواس باتیں، لیکن اس کو قرآن کی تفسیر بنا کر پیش کیا جاتا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہاتھ نہیں کاٹے گا. ایک خاتون تھی فاطمہ بنت مخزوم، بنو مخزوم قبیلے سے، بہت اونچا قبیلہ تھا. چوری ثابت ہو گئی، آرڈر جاری ہو گیا ہاتھ کٹنے کا. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت قریب تھے، کل بھی ان کا ذکر آیا تھا، کل پرسوں کی نشست میں، بہت قریب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لوگوں نے ان کو سفارشی بنا کر بھیجا، یا رسول اللہ بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے اور کچھ نظر کرم فرمائیے، کچھ نظر ثانی فرمائیے. آپ ناراض ہو گئے. آپ نے کہا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوتی تھیں کہ جب ان کے غریب لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزائیں ہوتی تھیں، اور امیر لوگ یا صاحب حیثیت لوگ جرم کرتے تھے ان کو بخش دیا جاتا تھا، ہلکی سزا دے دی جاتی. اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں. یہ ہے اسلام کا عدل.
تو صاف صاف کہا جا رہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ تو عبرتناک سزا ہوگی ہی تب جہاں ہاتھ کٹے گا، تو عبرتناک سزا، لوگوں کو عبرت ہوگی کہ بھئی ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو قرآن کے الفاظ خود اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اس کے بعد پھر آگے یہود کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے تفصیلی کلام ہے انشاءاللہ العزیز، زندگی رہی تو کل کی نشست میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.